الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جتنی بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں اصل میں میرے طلباء کے سوالوں کے جواب ہیں، یا بعض اوقات جو ہے تو وہ کچھ لوگ بات پوچھتے ہیں، ذہن میں بات آ جاتی ہے تو وہ میں اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہوں۔ تو یقین کریں یہ نوٹ کرنا میرے لیے بڑا مفید بھی ہے، اس طرح سے مجھے آئیڈیا رہتا ہے، پھر میں مطالعہ بھی کرتا ہوں، بعض اوقات تو مجھے وہ سوالات ذہن میں ہوتے ہیں، سامنے رہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں کسی جگہ میں گیا بیان کے لیے، تو وہاں پر کسی نے مجھ سے روح اور جسم کے متعلق سوال کیا۔ سوال اصل میں کچھ اس طرح تھا کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیقی ہے یہ روح کی غذا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے ایک زمانے تک ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اپنے استاد سے پوچھا تھا یسألونک عن الروح، کہ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں قل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو بھئی کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات اس طرح تھی کہ ایک آدمی زندہ ہے اور ایک مرا ہوا ہے۔ جو مرا ہوا آدمی ہے اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی پھیپھڑے ہیں، اس کے اندر خون ہے، لیکن یہ سارے رکے ہوئے ہیں۔ زندہ آدمی کا دل چل رہا ہے، اس کے اندر خون حرکت کر رہا ہے، اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء ورکنگ میں۔ تو فرق کیا ہے؟ کیا چیز نکل گئی اس آدمی سے؟ ظاہر ہے اللہ کا حکم نکل گیا۔ جب اللہ کا حکم نکل گیا دل رک گیا، اللہ کا حکم نکل گیا خون گردش نہیں کر رہا، اللہ کا حکم نکل گیا جسم سے، تو جسم جو ہے وہ ڈیڈ باڈی بن گیا، اب وہ میت ہے، مرا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں کہا قل الروح من امر ربی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے، کہ یاد رکھیں موسیقی تو روح کی بیماری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائی ہیں، تین پر اور زیتون پر۔ تین کھانے کی چیز، زیتون کھانے کی چیز، یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ جسم کی ضرورت ہیں، خوراک ہیں، غذا ہیں۔ لہذا جسم کو غذا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جسم کی غذا پر بھی قسم کھا لی کہ وہ تین و زیتون۔ اور پھر اب دیکھیں یہ دونوں مادی چیزیں ہیں، میٹر، یہ دونوں مادی چیزیں ہیں، دکھائی دیتی ہیں، کھائی جا سکتی ہیں، نظر آتا ہے، ان میں توانائی ہے۔ آپ یہ کھائیں گے آپ کے جسم میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، جسم کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں طور سینین
اور بلد الامین، یہ دونوں روحانی مقامات ہیں. لہذا روحانی مقامات کی قسم کھائی روح کے لیے اور مادی چیزوں کی قسم کھائی مادی چیز کے لیے جو کہ جسم ہے. جسم مادہ ہے، میٹر، اس کا ماس ہے، اس کا والیوم ہے. اور روح ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ ماس ہے، نہ جس کا جو ہے تو والیوم ہے، نہ وہ میٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ دیا کہ مادی چیز کے لیے مادے کی ضرورت ہے، اس کے پنپنے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے مادے کی ضرورت ہے. اور جو روحانی چیز ہے، جو روح ہے، اس کے لیے روحانی چیزوں کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے. طور سینا پہ کیا ہے؟ عبادت کی گئی تھی. بلد الامین کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے روحانی مقامات ہیں، عبادت کی جاتی ہے. ایک ایک نماز کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی روح کی غذا ہے تو پھر تو چاہیے کہ آدمی موسیقی، یعنی کہتے ہیں روح کی غذا ہے تو پھر تو چاہیے کہ آدمی موسیقی سنے، تر و تازہ ہو جائے. لیکن تجربے میں یہ بات ہے، یہ موسیقی سننے سے انسان کا سر دکھتا ہے، تھکاوٹ طاری ہوتی ہے، تو یہ تو روح کی بیماری ہو گئی. پھر اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، دیکھیں روح جسم کے بغیر بیکار ہے، اور جسم جو ہے روح کے بغیر بیکار ہے. اب کہا جاتا ہے قیامت کے دن روح اور جسم کی آپس میں لڑائی ہوگی. روح جسم سے کہے گی تو اگر نہ ہوتا تو میں تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتی تھی، یا گناہ جو میں نے کیے تیری وجہ سے کیے. جسم کہے گا اگر تو میرے اندر نہ ہوتی تو میں کیسے گناہ کرتا، لہذا جو کچھ بھی ہوا ہے تیری وجہ سے ہو رہا ہے، آج میں تیری وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مثال دیں گے. ایک آدمی ہوگا، اس کے پاؤں نہیں ہوں گے، آنکھیں سلامت ہیں. دوسرا آدمی ہوگا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے لیکن پاؤں اس کے سلامت ہیں. اب جو اپاہج ہے وہ اندھے سے کہتا ہے کہ وہ سامنے مجھے عام نظر آ رہا ہے لیکن میں تو چل نہیں سکتا، آؤ نہ عام چراتے ہیں. اندھا کہے گا یار میں چل تو سکتا ہوں لیکن میں تو دیکھ نہیں سکتا. تو اپاہج کہے گا میں تیری گردن پہ سوار ہو جاتا ہوں، تو مجھے اٹھا لو اور میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں اس عام تک. اب یہ جو اپاہج ہے یہ اندھے کے اوپر سوار ہو جائے گا اور اندھے کو راستہ بتائے گا، اور اس نے چلتا چلتا عام تک پہنچ جائیں گے، عام نوچ لیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے روح اور جسم سے بتاؤ بھائی ان دونوں میں قصور کس کا ہے؟ اپاہج کا قصور ہے جو کہ چل نہیں سکتا تھا، یا اندھے کا قصور ہے جو دیکھ نہیں سکتا تھا؟ ان دونوں نے مل کر اب چوری کی ہے، تو اب قصور کس کا ہوا؟ دونوں کا قصور ہے، لہذا دونوں ہی گناہ گار ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جسم کا خیال تو رکھتا ہے، غذائیں بھی لیتا ہے، دوائیں بھی لیتا ہے، لیکن وہ روح کی غذا کا خیال نہیں کرتا. اس کی مثال ایسے ایک آدمی گاڑی میں کسی کے گھر جائے مہمان بن کر، جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ اس آدمی کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی گاڑی کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس گاڑی کی ڈسٹنگ کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں، گاڑی کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں. اور جو ڈرائیور ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے حیران پریشان، بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی ان کو گاڑی عزیز ہے، میں عزیز نہیں ہوں، میری مہمان نوازی کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں جس طرح آپ نے گاڑی کو چھوڑ کر ڈرائیور کا خیال رکھنا ہے، گاڑی بعد کی چیز ہے، وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے،
اسی طرح روح جو ہے وہ جسم کا ڈرائیور ہے، روح جسم کو چلا رہی ہے۔ اب آدمی جسم کا خیال رکھتا ہے، کبھی نہاتا ہے، کبھی خوشبو لگاتا ہے، کبھی اچھے کپڑے پہنتا ہے، جسم کا خیال تو رکھ رہا ہے، لیکن یہی شخص روح کا خیال نہیں رکھتا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ ڈرائیور کا خیال نہیں رکھیں گے، گاڑی کا خیال، ڈرائیور خفا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی غذا کا بھی بندوبست کرنا چاہیے۔ لہذا آپ کو چاہیے، ہمیں سب کو چاہیے، ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، صدق کے دل سے اللہ کی عبادت کریں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے جسم پر لاگو کریں، تاکہ ہمارے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ ہمیں روح کی غذا بھی ملے، اور ہماری روح بھی تر و تازہ ہو، ہماری روح بھی پنپے، وہ بھی ترقی کرے۔ لہذا ہمارا اللہ سے رابطہ ہو، روحانی طور پر بھی ہو، جسمانی طور پر بھی ہو، ظاہری طور پر بھی ہو، اور باطنی طور پر بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔